السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، کئی ہفتوں سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ کئی مسائل پر بات کر چکے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پچھلا درس ہمارا جو تھا، چونکہ آگے ہمارا جو درس ہوگا وہ نواقض لا الہ الا اللہ، جس کو نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسے امور جس کی بنیاد پر ایک آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کو کر لینے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کو کرنے سے اسلام گھٹ جاتا ہے، جس کو نواقض اسلام بولا جاتا ہے۔ اسلام کو توڑنے والی چیزیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نواقص صاد کے ساتھ، نواقص اسلام، یعنی اسلام کو گھٹانے والی چیزیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ نواقض اسلام کو پڑھنے سے پہلے دو تین مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان مسائل کو جب جانیں گے اس کے بعد ہی یہ طے ہو پائے گا کہ کون سی چیزیں اسلام کو توڑنے والی ہیں۔ اور پچھلے درس میں ہم لوگ خصوصاً ایمان کے تعلق سے بات کیے تھے کہ ایمان کی تعریف مختلف فرقوں نے مختلف انداز سے کیا، اسی بنیاد پر انہوں نے نواقض اسلام طے کیا۔ مثلا ایک فرقہ نے کہا دل کی معرفت، دل سے یہ جاننا کہ اللہ ہے، یہی ایمان ہے۔ لہذا اس کے نزدیک ایمان کو توڑنے والی چیز کیا ہوگی؟ دل سے یہ نہ ماننا کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دل سے یہ مانتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام کرے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا جیسے فرعون کو یہ لوگ مومن سمجھتے ہیں، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ یعنی ان کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لازم یہ آتا ہے کہ فرعون بھی مومن ہے، کیونکہ فرعون تو جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو جاننا نواقض اسلام کو پڑھنے سے پہلے نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ ہر فرقے کی جو ایمان کی تعریف ہے اسی حساب سے طے ہوگا کہ نواقض اسلام کیا ہے۔ یہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا۔ آج کا جو درس ہے ہمارا، میں نے کہا تھا اس مسئلے کو بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسماء والاحکام۔ اسماء کا معنی ہوتا ہے نام، احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ اس موضوع کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی کو نام دیا جائے، کس بنیاد پر؟ اس کے عمل کی بنیاد پر۔ نام کیا ہوگا؟ ایک آدمی ایمان والا کام کرے تو اس کا نام مومن ہوگا، کفر والا کام کرے تو اس کا نام کافر ہوگا۔ یعنی دنیا میں عمل کی بنیاد پر کیا نام دیا جائے، ظاہر ہے اس کا بھی دار و مدار ایمان کی تعریف پر ہے۔ اور حکم سے مراد کہ ایک آدمی کو تو نام دے دیا، فلاں نے گناہ کیا، اس کا نام مختلف فرقوں نے مختلف دیا۔ کسی نے کہا، ابھی بات آئے گی تفصیل، کہ فلاں گناہ کا کام کر لیا، وہ اسلام سے نکل گیا، یعنی وہ کافر ہو گیا، اس کا نام دنیا میں کیا پڑا؟ کافر۔ آخرت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ کسی نے کہا کہ وہ ہمیشہ کا جنتی، کسی نے کہا ہمیشہ کا جہنمی۔ جس طرح دنیا میں نام دیا تھا اسی حساب سے اس کا آخرت میں حکم ہوگا۔ تو اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر تین فرقے ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر ایک اہل السنہ والجماعہ، نمبر دو الوعیدیہ، نمبر تین الوعدیہ۔ سب کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت کے نزدیک
ان کا کیا عقیدہ ہے اسماء اور احکام کے تعلق سے۔ تو اہل سنہ والجماعت نے جیسا کہ ایمان کی تعریف کی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، کلمے کا اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا اور عمل کرنا، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ ایک چوتھی چیز کہا کہ یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، ایمان اطاعت سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ اہل سنت والجماعت کی ایمان کی تعریف میں پایا جاتا ہے، اور یہ 4 چیزیں جب تک نہ ہو ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے بھی ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی کی وہ راہ راستے سے بھٹک گئے۔ مثلا خوارج، جنہوں نے ایمان کی تعریف کی، کہا کہ اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا اور عمل کرنا، یہ 3 چیزیں لگ رہا ہے کہ اہل سنت کی تعریف سے بالکل قریب ہے۔ لیکن آخری چیز جو کہا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اطاعت کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، اس چیز کو انہوں نے ایمان کی تعریف میں شامل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا ایک آدمی اگر شراب پی لیا، گناہ کا کام کیا، تو کہتے ہیں کہ ایمان یا تو رہے گا یا ختم ہوگا۔ ایمان کمی بیشی ایمان میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے شراب پی لیا تو وہ اسلام سے نکل گیا، یعنی مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ کن کے نزدیک؟ خوارج کے نزدیک۔ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو، جبکہ اہل سنت والجماعت اس تعلق سے کیا کہتے ہیں ذهب اهل السنة والجماعة الى ان مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا باطلاق بل هو مسلم او مؤمن ناقص الایمان۔ اہل سنت والجماعت نے کیا کہا کہ اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اب شراب پینا کیا یہ کفر ہے؟ شراب پینا کفر ہے؟ نہیں، حرام ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شرک اور کفر کے درجے تک نہیں پہنچا ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جائے۔ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ ایک شراب پینے والا، ایک چوری کرنے والا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ کیا کیا؟ گناہ کا کام کیا، تو اسے کہیں گے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہے لیکن اس کا ایمان گھٹ گیا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ پھر آگے کہتے ہیں فاسق بکبیرتہ، کہ یہ ایمان مومن ہے لیکن اس کا ایمان گھٹا ہوا ہے، فاسق ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، لیکن کافر نہیں کہا، کافر نہیں کہا۔ وَلَهُ فِي الدُّنْيَا مُوَالَاةٌ وَالْمَحَبَّةٌ، اس سے دنیا میں محبت کی جائے گی اس کے نیکیوں کی وجہ سے، اور اسی طرح سے اس کے گناہوں کی مذمت کی جائے گی اس کے گناہ ہونے کی وجہ سے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ گویا کہ اہل سنت والجماعت نے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو کیا نام دیا؟ مومن نام دیا، مسلم نام دیا، لیکن کہا اس کا ایمان گھٹا ہوا ہے، ابھی نکلا نہیں اسلام سے۔ اور اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، دلیلیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ دوسرا فرقہ جس کے بارے میں ہم نے کہا وعدیہ، وعد کا معنی ہوتا ہے وعدہ، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسی بھی عمل کے تعلق سے جو فضیلتیں بتلائی ہیں، مثلا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں وعدیہ، جس کا دوسرا نام مرجئہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا؟ ان کے یہاں ایمان کی تعریف، مرجئہ میں پھر بہت سارے فرقے ہیں، خلاصہ یہ ہے ان کے تمام فرقوں کی ایمان کی تعریف کا کہ کوئی بھی عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے ہیں، اور ایمان گھٹتا، یعنی ان کے یہاں کیا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ میں نے کہا تھا ایمان کی تعریف ہی پر نواقض اسلام طے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا
وہ مومن ہے. ظاہر انکار کرے گا تب تو کافر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرے وہ کافر نہیں ہوگا. انہوں نے جو آیات یا جو حدیثیں وعدہ یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کے تعلق سے کہی ہیں، صرف انہی نصوص کو لیا، اور جہاں عذاب کا ذکر ہے، نافرمانی پر سزا کا ذکر ہے، ان نصوص کو چھوڑ دیا، ہو گئے گمراہ. انہوں نے کیا کہا کہ ان کے یہاں چاہے جو بھی اقرار کرے لا الہ الا اللہ کا وہ مومن ہے. ان کے نزدیک مومن، یہاں تک کہ ان کے ایمان ایک لا الہ الا اللہ ہم میں سے پڑھنے والا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، ایمان میں زیادتی کمی نہیں ہوتی ان کے یہاں. تو ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا چاہے عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزے کے دنوں میں روزے نہ رکھے، تب بھی وہ مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے دوسرا فرقہ مرجئہ، جنہوں نے صرف وعد کی نصوص کو لیا اور باقی نصوص کو چھوڑ دیا. ایک تیسرا فرقہ وعیدیہ. وعیدیہ کا مطلب انہوں نے وعدیہ کے مخالفت میں کام کیا. جتنی نصوص جس میں کفر کا لفظ ہے، جس میں عذاب کا تذکرہ ہے، انہی نصوص کو لیا اور وعد والی جنتوں والی آیات کو چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا. دونوں منحرف ہو گئے. وعیدیہ میں دو بڑے فرقے شامل ہیں، ایک خوارج اور ایک معتزلہ. انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ دنیا میں نام کیا دیا؟ مرتکب کبیرہ کافر ہے. جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. دنیا میں اس کا یہ حکم. آخرت میں کیا ہوگا؟ خوارج نے کہا کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. یعنی ایک شراب پینے والا ان کے یہاں دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ ہمیشہ کا جہنمی ہے. جبکہ معتزلہ نے کہا کہ دنیا میں اس کا نام کافر نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں اس کو نہ تو مومن کہیں گے نہ کافر کہیں گے. یہ عجیب مسئلہ ہے. مثال کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں جو عقل کس طرح دوڑاتے ہیں. ایک عام آدمی بھٹک جائے گا. کہتے ہیں مثال میں ایک آدمی نے گناہ کبیرہ کیا، کہتے ہیں یہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. کیسے؟ کہتے ہیں مکہ سے مدینہ جاؤ، بیچ راستے میں رہو گے تو کیا کہیں گے اس کو؟ نہ مدینہ میں ہے نہ مکہ میں ہے. یہ مثال دیتے ہیں. یعنی یہ گناہ کبیرہ کیا، کفر نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ نہ مومن کہیں گے نہ کافر کہیں گے، وہ بیچوں بیچ میں ہے. اور ایک اصطلاح کر لیا منزلۃ بین المنزلتین. ہاں لیکن کیا کہتے ہیں؟ آخرت میں وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. دنیا میں کافر بھی نہیں، مومن بھی نہیں، لیکن آخرت میں خوارج کے ساتھ کہا کہ یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. تو دیکھیے تینوں فرقے کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے کیا کہا؟ مرتکب کبیرہ دنیا میں مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان گھٹا ہوا ہے، یہ اس کا نام ہوگا دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہوگا، کیونکہ ابھی یہ کفر نہیں کیا ہے، شرک نہیں کیا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہوگا. اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو اس کو سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کرے گا، ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور یہی صحیح موقف ہے. وعدیہ نے کیا کہا؟ مرجئہ نے کہا کہ دنیا میں اس کا نام پکا مومن ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے اس کے ایمان میں، اور آخرت میں سیدھا جنتی. یہ بھی غلو ہے. تیسرا فرقہ وعیدیہ، انہوں نے کیا کہا؟ دنیا میں گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ کافر ہوگا اور آخرت میں وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. اب دیکھیے یہ جو عقیدہ بنایا خوارج نے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے دنیا میں، اسی لیے اتنا واویلا مچایا ان لوگوں نے کہ یہاں تک کہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا. ان لوگوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا. کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، ایک طرف عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ، زبیر وغیرہ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام تھے. ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا پس منظر یہ بلوائیوں نے حملہ کروایا تھا.
کیا کہا ان خوارج نے جو حضرت علی کی جماعت سے تقریباً 6000 کے قریب لوگ نکل گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ حضرت یہاں پر جو معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کیسے؟ ایک حدیث ہے، کہا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور ان سے قتال کرنا کفر ہے۔ میں نے کہا نا ان لوگوں نے جتنے وعید والی حدیثیں، قرآن کی آیتیں، ان سب کو لیا اور جس میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث اٹھائے اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ان میں سے ایک جماعت ضرور کافر ہے، ایک جماعت ضرور کفر میں مبتلا ہوئی۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہاں پہ دو آپشن ہیں، یا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے جنگ کی اس طور پر کہ ان کو کافر سمجھتے تھے، کافر سمجھ کر قتال کیا، لیکن سوال یہ کھڑا ہوا پھر حضرت علی نے ان کے مال غنیمت نہیں لیے۔ یہی تراز تھا ان کا کہ اگر کافر سمجھ کے قتال کیے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت سے، تو ان کا مال غنیمت کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کافروں کے مال غنیمت لیے جاتے ہیں، لہذا یہاں پر یہ طے ہو گیا کہ حضرت علی نے انہیں کافر سمجھ کر قتال نہیں کیا تھا۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر کافر سمجھ کے قتال نہیں کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر یہ حدیث فٹ ہوگی کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا کفر ہے۔ اب تو کافر ہو گئے، قتال کیا نا مسلمانوں میں، تو اب تو کافر ہو گئے۔ لہذا اسی اصول کی بنیاد پر، چونکہ قتال کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کو ان لوگوں نے کیا کیا کہ قتال مسلمانوں کے درمیان ہوا، ان میں سے کوئی ایک فرقہ ضرور کافر ہو گیا، ایک جماعت ضرور کافر ہے۔ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، یعنی اس اپنے اصول کی وجہ سے انہوں نے جو قاعدہ بنایا اس بنیاد پر۔ تو یہ ایک یعنی باطل اور گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اب دیکھیے اہل سنت والجماعت نے کیا کیا۔ اہل سنت والجماعت کی جو خصوصیت ہے کہ انہوں نے تمام نصوص کو دیکھا۔ اس لیے اگر ہم بات کریں کہ اسماء و احکام، ابھی جو بات آئی آپ کے سامنے، اس تعلق سے اگر ہم سبب تلاش کریں کہ کیوں یہ انحراف ہوا، کیوں کسی فرقے نے گناہ کبیرہ کو کفر قرار دے کر سب کو اسلام سے نکال دیا، اور ایک فرقے نے کیا کیا، کہا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنتی ہے، ابو بکر جیسا ایمان ہے اس کے پاس۔ اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے عدم التفریق بین الکفر الاکبر والکفر الاصغر، کہا کہ کفر اکبر اور کفر اصغر، جس طرح سے شرک اکبر شرک اصغر ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے، تب جا کر یہ طے ہو پائے گا کہ کس نص میں، کس حدیث میں، کس آیت میں کفر اصغر مراد ہے یا کفر اکبر مراد ہے، کیونکہ کفر اکبر میں آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ طے ہے، جبکہ کفر اصغر میں آدمی اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ تو اس میں فرق نہ کرنا یہ گمراہی کا سبب ہے، اور یہی کام کیا ان خوارجوں نے جنہوں نے ان دونوں نصوص کے اندر فرق نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جبکہ اہل سنت والجماعت نے یہ خصوصیت اپنائی، کسی ایک نص کو لے کر کے فیصلہ نہیں کیا جیسا کہ ان دونوں فرقوں نے کیا، کسی نے وعدہ والی حدیث کو لے لیا، وعید والی حدیث کو چھوڑ دیا، کسی نے وعید والی حدیث کو لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اہل سنت والجماعت نے کیا کیا، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، دیکھیے ان کا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے جمع نصوص، ایک مسئلے پر کئی حدیثیں ہوتی ہیں، کئی آیتیں ہوتی ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر کے اس کے اندر سے جو نتیجہ نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع نصوص۔ دیکھیے ابھی میں دو نصوص پڑھتا ہوں، ایک حدیث اور ایک آیت، دونوں میں آپ کو کیسا لگے گا۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور ان سے قتال کرنا کفر ہے۔
اس حدیث سے بظاہر یہ پتہ لگا کہ مسلمان لڑے تو یعنی گویا کہ کافر ہو گئے، ہے نا؟ ظاہراً یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمان اگر مسلمان سے لڑے، قتال کرے تو یہ کفر ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی کو اگر دوسرے نص کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہ اسی حدیث کو لے، وہ کیا کہے گا؟ دو مسلمان لڑے، کہے گا کافر ہو گئے۔ یعنی کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان ہو گیا کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہر ایک کا کام ہے۔ کفر کا فتویٰ لگانا یہ گویا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کیا ہے، یہ توقیع عن رب العالمین، اللہ کے حکم پر دستخط کرنا ہے۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، اس لیے یہ کمال نہیں ہے کہ ہم کسی کو اسلام سے نکال دیے، کسی کو اسلام میں داخل کر لیے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ اس پر آدمی کو اپنے زبان، قلم اور ہر چیز کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ تکفیر کا معاملہ ایک آدمی اسلام میں ہے اور آپ اس کو کسی معمولی گناہ کی بنیاد پر اسلام سے نکال دیا جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھیے بظاہر اس حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کیا کہ قتال کرنا کفر ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی اور کہا کہ جن لوگوں نے کفر میں فرق نہیں کیا، بڑے کفر اور چھوٹے کفر میں، انہوں نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہا کہ صحابہ کرام کافر ہو گئے کیونکہ آپس میں لڑے، مومن لڑے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم دیکھو دو مومنوں کی جماعت قتال کرے، کس کی جماعت؟ مومنوں کی جماعت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قتال کرنے والے مومن، پہلی حدیث سے پتہ چلا قتال کرنے والے کافر ہو گئے۔ آیت میں اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو مومنوں کی جماعت اگر لڑے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یعنی یہ نہ کہو کہ تم دونوں کافر ہو گئے، جیسا کہ خوارج نے کہا، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، کہا کہ کافر ہو گئے لوگ۔ تو اب دیکھیے نتیجہ کیا نکالیں گے اس میں؟ یہی کہا جائے گا کہ آپس میں مومن لڑنے سے یہ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات کفر کی کہ حدیث میں کفر کہا گیا ہے مسلمانوں کے لڑنے کو، تو وہاں پر کہا جائے گا یہاں پر کفر اصغر مراد ہے، کفر اکبر نہیں جس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین یہاں صلح کرنے کی نہیں کہتا کہ ان دونوں کے درمیان ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ، ہے نا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، مومنوں کی جماعت اگر لڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پتہ ہی چلا کہ مجرد صرف لڑنے سے، مومن لڑنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہم نے حدیث کو بھی دیکھا اور اسی کے معنی قرآن کو بھی دیکھا کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ نصوص کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں تاکہ مسئلہ صحیح نکلے۔ یہ ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر جو کفر اکبر کفر اصغر میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ خلل پیش آیا۔ اس کے بعد دوسرا سبب جو یہ انتشار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تکفیر، کسی کو جو کافر قرار دیں گے، اس کے بہت سارے شروط ہیں، قواعد ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا اگلے درس میں آئے گا کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے یا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کیا کیا شروط ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو آپ نے کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا کہہ دیا وہ کافر ہو گیا، نہیں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس پہ بڑے بڑے علماء زبان نہیں کھولتے ہیں، قلم نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بہت سارے شروط ہیں۔ ان شروط کو جاننا ضروری ہے اور اسی کی عدم معرفت، جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ہر کوئی جو ہے نا ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ، فلاں اسلام سے نکل گیا، فلاں کافر ہو گیا، یہ جو تکفیر کا معاملہ اتنا آسان ہو گیا لوگوں میں، یہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس کے قوانین، ضوابط اور شروط اس کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ خلل پیش آیا۔ لہٰذا
اور نہ جان کر لوگوں نے ایک دوسرے پر فتویٰ دیا. گویا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ پر بلا علم بات کرنا ہے. کسی کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے کافر، وہ آپ نے کسی کو کافر قرار دیا کسی گناہ کی وجہ سے. ظاہراً آپ نے دیکھا کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی کو کافر قرار دیے، تو یہ اللہ پر بہتان لگانا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے ایک آخری سبب اس میں کیا ہے، تکفیر مطلق اور تکفیر مقید. یہ مسائل میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مشکل پڑ رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے ہم لوگ سیکھیں گے، ہے نا، کہ تکفیر مطلق اور تکفیر مقید. مثلا اس کی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. کہا جائے کہ جس نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس نے کفر کیا. جس نے قرآن کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ کافر ہو گیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، ہم نے یہ کہہ دیا کہ جس نے قرآن کو کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کا نام لیا نہیں لیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں میرے سامنے کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کیا ہم اس شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ، مامون کو کیا کہتے ہیں؟ مامون کون ہے؟ جس نے خلق قرآن کو عروج دیا، لوگوں کو مجبور کیا اس عقیدے کو ماننے کے لیے، کفریہ عقیدے کو ماننے کے لیے. کیا کہا؟ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، کوئی ایک دلیل لائیے کتاب و سنت سے، ہم اس کو کہیں گے یہ قرآن مخلوق ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. ایک طرف وہ حاکم وقت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مخلوق کہو، اس پر ان کو سزائیں دی جا رہی ہے. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے کافر، نہیں کہہ رہے ہیں ان کو. پھر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ جو ہم سے بلوایا جا رہا ہے اور یہ مامون جو خلیفہ ہے وہ یہ اقرار کر رہا ہے، اقرار ہی نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو مجبوراً اقرار کروا رہا ہے، یہ کفری عقیدہ، یہ عقیدہ میں کہہ دوں گا جس طرح وہ کہتا ہے، میں کافر ہو جاؤں گا. لیکن ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے، کسی خاص شخص کو کافر کہنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، شروط ہیں، وہ شروط پورے ہونی چاہیے اس پر. ممکن ہے اس کے پاس کوئی تعویل ہے، کوئی تفسیر ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ممکن ہے ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کہیں گے اے کافر ادھر آ، نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا شرک اور کفر ہے. اس کو شروع سے وہی پڑھایا، وہی لکھایا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے. آپ اس کو پکڑیے، سمجھائیے، دلیل پیش کیجئے، حجت قائم کیجئے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کو کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ کر رہا ہے تو پھر بھی ہمارا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے اے کافر ادھر آؤ. گویا عام کفر کہنا اور کسی خاص شخص کو کافر کہہ کے پکارنا یا کافر کہنا، دونوں میں فرق ہے. ایک بات کفریہ ہو سکتی ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کے مخلوق ہے، ہم کہیں گے کہ یہ بات کفریہ ہے، لیکن کیا وہ آدمی کافر ہو گیا؟ دیکھیں گے کہیں یہ آدمی جاہل تو نہیں ہے جو یہ جانتا ہی نہیں کہ قرآن مخلوق ہے، یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. اب جانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ تکفیر کی شرط، اس کے ضوابط، اس تعلق سے جو بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. تو گویا کہ ان تمام چیزوں کی جہالت کی وجہ سے یہ سب معاملات پیش آتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نواقض اسلام پر ہم لوگ الگ الگ بات کریں گے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن کا نواقض اسلام کو پڑھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، دیکھیے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کھانے والا، اسی طرح سے اس کا لکھنے والا، کھلانے والا، یہ سب جو ہے نا، سب اس میں کیا ہے؟ ملعون ہے، لعنت ہے اس پر اللہ کی۔ ایک سود کھانے والا آدمی، اس کو سامنے پکڑ کے آپ نے کیا کہا؟ اللہ تجھ پر لعنت کرے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ خاص آدمی کو، حدیث ہے، جو سود کھائے گا، کھلائے گا، لکھے گا، سب کچھ کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ عام ہے، جو کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہمارا آپ کا اختیار ہے کہ ایک سود کھانے والے کو ہم یہ کہیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے، خاص آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ جو شروط ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں، وہ ضوابط ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں اس پر، تب تک ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلا درس پڑھیں گے۔ اور یہ جو درس آپ کا یعنی آج کا ہوا، اس کو پچھلے درس کو سامنے رکھ کر کے سمجھا جائے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ ایمان کی تعریف میں جب خلل پیدا ہوا، اسی بنیاد پر لوگوں نے دنیا میں لوگوں کو نام دیا، کہا کہ فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے، اور پھر اسی نتیجے میں دنیا میں نام رکھنے کے نتیجے میں اس کا آخرت میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مومن ہے، تو آخرت میں وہ سیدھا جنت چلا جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ جس نے کہا کہ نہیں گناہ کبیرہ کر لے تو وہ دنیا میں کافر ہو گیا، تو آخرت میں پھر کون سا بچے گا؟ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے گا، جو کہ خوارج نے کیا۔ جبکہ اس میں صحیح موقف اور کتاب و سنت سے قریب ترین بات یہی ہے کہ ہر گناہ کے مرتکبین کو کافر نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اسلام سے نکالا جائے گا، بلکہ اگر گناہ کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا ایمان گھٹا ہوا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، ایمان کے مراتب ہیں، ایمان ایک نہیں ہے، ایمان کا مراتب ہے، 3 مراتب ہیں، کبھی یہ ختم ہوتا ہے، کبھی یہ ختم ہوتا ہے، کبھی یہ ختم ہوتا ہے۔ تو کبھی ایمان گھٹتا ہے اور کچھ اعمال سے ایمان ختم ہوتا ہے، وہ نواقض اسلام ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسی روشنی میں پڑھیں گے، اہل سنت والجماعت کی ایمان کی تعریف کی روشنی میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایسے اعمال کو ذکر کریں گے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔